محمد بن قاسم نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، میری یہ دعوت اپنے ان تمام احباب کے لیے ہے جو اس جگہ موجود ہیں۔ تم جیسے لوگوں کے قبول اسلام کے بعد سندھ کا مستقبل کسی محمد بن قاسم کا محتاج نہ ہوگا۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آج میری حالت اس مسافر کی سی ہے جو ایک لمبے سفر کے بعد منزل پر قدم رکھتے ہی سو جانا چاہتا ہو۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری ذات سے متاثر ہو کر فوراً کوئی فیصلہ کریں، لیکن اگر آپ دل سے اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کر چکے ہیں تو مجھے آپ کا اعلان سن کر روحانی مسرت ہوگی۔ بھیم سنگھ نے بلند آواز میں کلمہ توحید پڑھتے ہوئے کہا، میں اگر اسلام کی خوبیوں کا معترف نہ بھی ہوتا، میں آپ کی دعوت پر انکار نہ کرتا۔ میرے نزدیک اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ مسلمان ہیں۔ محمد بن قاسم نے اٹھ کر بھیم سنگھ کو سینے سے لگا لیا اور کہا، مسلمانوں میں تمہیں مجھ جیسے ہزاروں انسان ملیں گے۔ 8 اور سرداروں نے بھی بھیم سنگھ کی تقلید کی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ جب یہ لوگ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل رہے تھے تو محل کے ایک اور کمرے سے ارور کے بڑے پروہت کی قیادت میں معززین شہر کا ایک وفد یزید بن ابو کبشہ سے ملاقات کے بعد واپس جا رہا تھا۔ اس وفد کے ارکان مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ یزید کے کمرے میں داخل ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ یزید ان کے دیوتا کی جان بچانے کا وعدہ کر چکا تھا اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ سندھ کے آفتاب کے گرد جمع ہونے والے بادل چھٹ چکے ہیں۔ پروہت اور اس کے ساتھی محل سے باہر نکلے تو بے شمار لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ہزاروں سوالات کے جواب میں پروہت نے فقط یہ کہا کہ تم اپنے اپنے گھر جاؤ، سندھ کے مقدر کے ستارے کی نحوست ٹل چکی ہے، تمہارا دیوتا تمہیں مل جائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب محمد بن قاسم اپنی قیام گاہ میں داخل ہو رہا تھا تو یزید بن ابو کبشہ نے آواز دی۔ خالد، زبیر اور بھیم سنگھ ابو کبشہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ محمد بن قاسم دروازے پر رک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یزید نے قریب پہنچ کر خالد، زبیر اور بھیم سنگھ کو رخصت کیا اور محمد بن قاسم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں مشعل جل رہی تھی۔ علی کرسی پر سو رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے یزید کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکے کو میرے ساتھ بہت محبت ہے، یہ بھی برہمن آباد میں قید تھا۔ یزید نے مسکراتے ہوئے کہا، اس سرزمین میں وہ کون ہے جسے آپ کے ساتھ محبت نہیں؟ محمد بن قاسم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے موضوع سخن بدلنے کی نیت سے کہا، میں چاہتا تھا کہ رخصت ہونے سے پہلے آپ کو سندھ کے تمام حالات بتا دوں۔ میرا ارادہ تھا کہ صبح آپ سے ملوں، لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ خود ہی آ گئے۔ یزید نے کہا، میں آپ سے سندھ کے حالات پوچھنے نہیں آیا، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ یہیں رہیں گے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ کی ہمدردی کا شکریہ، لیکن میں امیر المومنین کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ نہیں جانتے کہ سلیمان آپ کے خون کا پیاسا ہے، مجھے معلوم ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے خون کے چند قطروں کے لیے عالم اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ آپ اس عمر میں میری توقعات سے کہیں زیادہ دور اندیش ہیں، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ اگر میں خود جا کر سلیمان کو یہ بتاؤں کہ سندھ میں 1 لاکھ سے زیادہ سپاہی آپ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے تو وہ آپ کے خلاف یقیناً اعلان جنگ نہیں کرے گا، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اور میرے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت مرکز سے ہٹ کر علیحدہ ہو جائے گی اور ہم اس دنیا میں ایک اجتماعی جدوجہد کے انعام سے محروم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ لامرکزیت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو لے ڈوبتی ہے۔ یزید نے کہا، میرے پاس نماز سے پہلے ارور کے معززین کا ایک وفد آیا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا دیوتا ہم سے نہ چھینیے۔ اگر سلیمان نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو وہ تمام ہندوستان کو اس کے خلاف مشتعل کر دیں گے۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں انہیں سمجھا لوں گا۔ یزید محمد بن قاسم کا فیصلہ اٹل سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اسے سندھ کے تمام حالات بتائے اور اس ملک کے باشندوں کے ساتھ رواداری برتنے اور مشکل وقت میں ناصر الدین والی دیبل اور بھیم سنگھ کی ہدایت پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ یزید نے اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ سے صرف ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ سلیمان کے حکم کی تعمیل میں یہاں سے بیڑیاں پہن کر رخصت ہونے پر ضد نہ کریں۔ اس سے ہزاروں انسانوں کے دل مجروح ہوں گے اور ممکن ہے کہ لوگ مشتعل بھی ہو جائیں۔ اگر آپ اسی میں مصلحت سمجھتے ہیں تو میں ضد نہیں کروں گا، ورنہ اطاعت امیر کی بیڑیاں پہنتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا۔ یزید نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، عرب سالاروں میں سے آپ کا بہترین دوست کون ہے؟ میرے سب دوست ہیں، لیکن جو شخص میری زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہے وہ زبیر ہے، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا۔ نہیں، میں اسے ایک ضروری کام کے لیے فوراً مدینہ بھیجنا چاہتا ہوں، وہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔ میں آپ کے رخصت ہونے سے پہلے اسے روانہ کر دینا چاہتا ہوں، آپ اسے میرے کمرے میں بھیج دیں۔ محمد بن قاسم نے علی کو جگایا اور کہا، انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ آؤ اور زبیر کو ان کے پاس بھیج دو۔ یزید کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر علی زبیر کو بلانے کے لیے چلا گیا اور یزید مشعل کی روشنی کے سامنے بیٹھ کر خط لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد زبیر اندر داخل ہوا۔ یزید نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ زبیر دیر تک بیٹھا رہا۔
خط ختم کرنے کے بعد یزید اس کی طرف متوجہ ہوا، آپ ایک لمبے سفر کے لیے تیار ہو جائیں، یہ خط پڑھ لیں۔ یزید نے خط زبیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ زبیر نے خط پڑھا اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر امید کی روشنی جھلکنے لگی۔ یزید کا یہ خط حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام تھا، جس میں اس نے محمد بن قاسم کو عالم اسلام کا جلیل القدر مجاہد ثابت کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ اسے سلیمان کے انتقام سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یزید کے مکتوب کے آخری الفاظ یہ تھے: محمد بن قاسم جیسے مجاہد بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے آدمی دیکھے ہیں، لیکن اس نوجوان کی عظمت کا میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا، جس نے 17 برس کی عمر میں سندھ فتح کیا اور اب اپنے 1,12,000 جاں بازوں کی موجودگی میں خوشی سے اطاعت امیر کی بیڑیاں پہننے کے لیے تیار ہے۔ محمد بن قاسم اسلام کے جسم میں ایک ایسا دل ہے جس کی ہر دھڑکن مجھ جیسے انسانوں کی عمر بھر کی ریاضت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ عالم اسلام کو ایک ناقابل تلافی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ زبیر نے خط پڑھ کر یزید کی طرف دیکھا اور پوچھا: آپ کو یقین ہے کہ وہ سلیمان پر اثر ڈال سکیں گے؟ مجھے یقین ہے۔ تم جاؤ، وہ اس وقت مدینے میں ہیں، لیکن راستے میں ایک لمحہ ضائع نہ کرنا۔ سلیمان کے مشیر، جنہیں محمد بن قاسم کے ساتھ فقط اس لیے عناد ہے کہ وہ حجاج بن یوسف کا داماد ہے، ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس کے متعلق فوراً فیصلہ ہو جائے۔ سلیمان خود اتنے بااثر آدمی کو زیادہ دیر تک زندہ رکھنا خطرناک خیال کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اگر مدینہ میں نہ ہوئے تو جہاں بھی وہ ہوں تم وہاں پہنچو اور کوشش کرو کہ وہ محمد بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ ہونے سے پہلے دمشق پہنچ جائیں۔ میرے نزدیک یہ مہم تمام ہندوستان کی فتح سے زیادہ اہم ہے۔ زبیر نے اٹھتے ہوئے کہا: میں ابھی جاتا ہوں، جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ زبیر یزید کے کمرے سے نکل کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ ناہید، خالد اور زہرا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا: کیا خبر لائے ہو؟ میں مدینے جا رہا ہوں۔ زبیر صرف اتنا کہہ کر عقب کے کمرے میں لباس تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے باہر نکلا۔ ناہید نے کوئی سوال پوچھے بغیر کھونٹی سے تلوار اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ خالد نے اٹھتے ہوئے کہا: میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ زبیر نے تلوار کمر کے ساتھ باندھتے ہوئے کہا: نہیں، تم ناہید اور زہرا کو لے کر محمد بن قاسم کے ساتھ بصرہ پہنچ جاؤ۔ زہرا نے کہا: بھیا، مدینے میں آپ کو کیا کام ہے؟ زبیر نے جواب دیا: میں ایک ایسے آدمی کے پاس یزید کا خط لے کر جا رہا ہوں جو محمد بن قاسم کو بچا سکتا ہے۔ خالد، تم بصرہ پہنچ کر سیدھے محمد بن قاسم کے گھر چلے جانا اور زبیدہ کو تسلی دینا۔ مجھے امید ہے کہ میں بھی بہت جلد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ناہید، خدا حافظ۔ زہرا، میری کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ زبیر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ راستے میں محمد بن قاسم کا کمرہ تھا۔ اندر مشعل ٹمٹما رہی تھی۔ اس نے دروازے پر رک کر اندر جھانکا اور پھر کچھ سوچ کر دبے پاؤں اندر چلا گیا۔ محمد بن قاسم گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک معصوم بچے کی سی مسکراہٹ جسے زبیر نیند کی حالت میں اکثر اس کے ہونٹوں پر دیکھ چکا تھا، آج بھی اس کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ سرہانے کی طرف دیوار کی کھونٹی پر تلوار لٹک رہی تھی، جس کے ساتھ کم سن اور نوجوان سالار نے سندھ کے مضبوط قلعوں اور سندھ کے باشندوں کے قلوب کو مسخر کر لیا تھا۔ ایک نامعلوم جذبے کے ماتحت زبیر کا دل دھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں آہستہ سے یہ کہہ کر باہر نکل گیا: میرے بھائی، میرے دوست، میرے سالار، خدا حافظ۔ محل سے نکلتے وقت زبیر اپنے سہمے ہوئے دل کو بار بار یہ کہہ کر تسلی دے رہا تھا: نہیں نہیں، ہم ایک بار اور ضرور ملیں گے۔ صبح کے وقت محل کے دروازے پر تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ محمد بن قاسم دروازے سے باہر نکلا تو ہجوم نے ادھر ادھر سمٹ کر دروازے کے سامنے سیڑھیاں خالی کر دیں۔ فوج کے عہدیدار، شہر کے معززین اور پروہت آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ بھیم سنگھ کی باری آئی تو وہ بے اختیار محمد بن قاسم کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس نے کہا: آپ نے میرا اسلامی نام تجویز نہیں کیا۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا: تم اگر پسند کرو تو میں تمہارا نام سیف الدین رکھتا ہوں۔ سیڑھیوں سے نیچے ایک سپاہی گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ محمد بن قاسم نیچے اتر کر گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو یزید بن ابو کبشہ نے بھاگ کر باگ تھام لی۔ محمد بن قاسم کے احتجاج کے باوجود لوگ بھاگ بھاگ کر دیوانہ وار اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر محمد بن قاسم نے چاروں طرف دیکھا۔ اسے کوئی آنکھ آنسوؤں سے خالی نظر نہ آئی۔ سفید ریش بوڑھے یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا عزیز ترین بیٹا ان سے رخصت ہو رہا ہے۔ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے یہ محسوس کر رہے تھے کہ قدرت ان کا زبردست سہارا چھین رہی ہے۔ نوجوان لڑکیاں یہ کہہ رہی تھیں کہ ان کی عفت و عصمت کا نگہبان جا رہا ہے۔ ارور کے در و دیوار پر حسرت برس رہی تھی۔ اپنے باپ کے اشارے پر شہر کے پروہت کی نوجوان لڑکی آگے بڑھی اور اس نے محمد بن قاسم کو پھولوں کا ہار پیش کرتے ہوئے کہا: میرے بھائی، میں ارور کی تمام کنیاؤں کی طرف سے یہ تحفہ تمہاری خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ محمد بن قاسم نے اس کی طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پھول قبول کر لیے۔
دیبل کے بازاروں سے سلیمان بن عبد الملک کے قیدی کا گھوڑا پھولوں کے ڈھیر رونقتا ہوا نکلا۔ ارور کے باشندوں نے کسی شہنشاہ کا جلوس بھی اس قدر شاندار نہ دیکھا تھا، کسی عزیز کی جدائی پر اس قدر آنسو نہ بہائے تھے۔ وہ ہاتھ جنہوں نے 2 سال قبل فاتح سندھ کو اپنا بدترین دشمن سمجھ کر تیروں اور نیزوں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا تھا، وہی اب پھولوں کی بارش کر رہے تھے۔ علی، خالد، ناہید اور زہرا محمد بن قاسم کے ساتھ جانے والے چند سپاہیوں کے ساتھ پہلے ہی شہر سے باہر پہنچ چکے تھے۔ یہ قافلہ 60 نفوس پر مشتمل تھا۔ ان میں 40 وہ سپاہی تھے جو محمد بن قاسم کو پابا زنجیر دمشق لے جانے کے لیے یزید بن ابو کبشہ کے ساتھ آئے تھے۔ واسط کا کوتوال مالک بن یوسف صالح کی سفارش سے ان کا سالار مقرر ہو کر آیا تھا۔ مالک ابن یوسف کو صالح کی یہ ہدایت تھی کہ وہ راستے میں محمد بن قاسم کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرے۔ مالک خود بھی حجاج بن یوسف کے خاندان کا پرانا دشمن تھا، لیکن ارور پہنچ کر وہ یزید بن ابو کبشہ کی طرح محمد بن قاسم کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد ساتھی بھی ارور سے اس کی روانگی کا منظر دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ کھلے بندوں سلیمان کے غلط احکام پر نکتہ چینی کرنے لگے۔ یزید نے انہیں رخصت کرتے وقت تاکید کی تھی کہ انہیں عزت کے ساتھ بصرہ لے جاؤ، امیر المومنین کو میں جواب دے دوں گا۔ دوپہر کے وقت سیف الدین یعنی بھیم سنگھ ارور کے پروہت کے ساتھ ایک ٹیلے پر کھڑا دور راستے کی گرد میں ایک قافلے کو روپوش ہوتے دیکھ رہا تھا۔ پروہت نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، سندھ کا آفتاب دوپہر کے وقت غروب ہو رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل رہے تھے۔ اچانک ایک سوار دروازے پر آ کر رکا۔ سوار کا چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بھوک، پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن خشک گلے سے آواز نہ نکل سکی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر خط نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھا، لیکن 2-3 قدم اٹھانے کے بعد لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا، اور اس کے ساتھ ہی تھکے ہوئے گھوڑے نے اپنے بوجھ سے آزاد ہوتے ہی زمین پر گرنے کے بعد ایک جھرجھری لے کر دم توڑ دیا۔ یہ سوار زبیر تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر مسجد کے حجرے میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سوار نے جب ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں، اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دے رہے تھے۔ اس نے پانی کا پیالہ چھین کر پینے کی کوشش کی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تھوڑی دیر صبر کرو، تم پہلے ہی بہت زیادہ پانی پی چکے ہو، اب کچھ کھا لو، معلوم ہوتا ہے تم نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے پر ایک شخص نے زبیر کے سامنے کھانا رکھ دیا، لیکن اس نے کہا، نہیں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، اور پھر چونک کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکا ہوں، یہ خط۔ لیکن جیب خالی پا کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تمہارا خط میں پڑھ چکا ہوں۔ تمہارے گھوڑے کے دم توڑنے اور تمہارے بے ہوش ہو جانے سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم کوئی ضروری پیغام لائے ہو۔ زبیر نے کہا، تو آپ محمد بن قاسم کے لیے کچھ کریں گے؟ میں دمشق جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا اور سوال کیا، میرا گھوڑا تیار ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ زبیر نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، تم آرام کرو، تم گزشتہ سفر میں بہت نڈھال ہو چکے ہو۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے نڈھال ہونے کی وجہ سفر کی مشقت سے زیادہ میرے دل کی بے چینی تھی۔ اب یہاں ٹھہر کر انتظار کرنے میں مجھے سفر سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بہت اچھا، تم کھانا کھا لو۔ زبیر نے جلدی جلدی کھانے کے چند نوالے منہ میں رکھنے کے بعد پیٹ بھر کر پانی پیا اور اٹھ کر بولا، میں تیار ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عرب کو دوسرا گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور زبیر سے کہا، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ زبیر نے کہا، اگر آپ کا حکم نہ ہو تو میں کھڑا رہنے کو ترجیح دوں گا، بیٹھنے سے انسان پر نیند اور تھکاوٹ کا حملہ نسبتاً زیادہ شدید ہوتا ہے۔ ایک عرب نے پوچھا، آپ نے راستے میں بالکل آرام نہیں کیا؟ زبیر نے جواب دیا، دن کے وقت بالکل نہیں، اور رات کو بھی اس وقت جب میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم نے راستے میں کتنے گھوڑے تبدیل کیے؟ ارور سے بصرہ تک ہر 5 کوس پر سپاہیوں کی چوکیوں سے میں تازہ دم گھوڑا تبدیل کرتا رہا، لیکن بصرہ سے آگے وقت بچانے کے لیے میں نے سیدھا راستہ اختیار کرنا مناسب خیال کیا، اور صحرائے عرب کو عبور کرتے ہوئے مجھے بعض اوقات ایک ہی گھوڑے پر کئی منزلیں طے کرنا پڑیں۔ اس سے پہلے میری سواری میں 4 گھوڑے دم توڑ چکے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لوگ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کی داستانیں تعجب سے سنا کرتے تھے، لیکن جس سپہ سالار کے پاس تمہارے جیسے سپاہی ہوں، اس کے لیے کوئی قلعہ ناقابل تسخیر نہیں ہو سکتا۔ خادم نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑے تیار ہیں۔
زبیر اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حجرے سے باہر نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ سلیمان کو سندھ سے محمد بن قاسم کے روانہ ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ارور کی طرح مکران اور ایران کے ہر شہر کے باشندے راستے میں اس کا پرتپاک خیر مقدم کر رہے تھے، اور یزید نے بغاوت کے خوف سے اسے بیڑیاں پہنانے کی جرت نہیں کی۔ ان خبروں نے اس کی آتش انتقام پر تیل کا کام کیا۔ اس نے تمام تیر دیکھے اور ان میں سے جو سب سے زیادہ تیز اور جگر دوست تھا اسے محمد بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے اختیارات دے کر بصرہ روانہ کر دیا۔ یہ صالح تھا، غازی محمد بن قاسم کا بدترین دشمن۔ بصرہ کے لوگ جس بے چینی اور بے قراری سے محمد بن قاسم کا انتظار کر رہے تھے، اس سے صالح نے یہ اندازہ لگایا کہ بصرہ میں محمد بن قاسم کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تو لوگ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ وہ محمد بن قاسم کو پابا زنجیر بصرہ سے واسط لے جانا چاہتا تھا، لیکن بصرہ کے عوام کا جوش و خروش دیکھ کر اسے اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑا۔ ایک شام محمد بن قاسم کا قافلہ بصرہ سے 30 میل کے فاصلے پر ایک بستی کے قریب پہنچا۔ بستی کے لوگوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ سندھ کا فاتح اور سلیمان کا قیدی ایک رات یہاں قیام کرے گا۔ بستی کے مرد، عورتیں اور بچے فوج کی چوکی کے سامنے کھڑے تھے۔ عورتیں محمد بن قاسم کے علاوہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں جس کی آواز نے سندھ کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔ محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی کئی نوجوان بھاگ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کئی ہاتھ بیک وقت اس کے گھوڑے کی باگ تھامنے کے لیے بڑھے۔ عورتوں نے چوکی سے کچھ فاصلے پر ہی محل بردار اونٹ ٹھہرا لیا۔ زہرا اور ناہید کو ایک مکان میں لے گئیں۔ چوکی کے محافظ سپاہیوں نے مالک بن یوسف کو بتایا کہ صالح راستے کی ہر بستی میں محمد بن قاسم کی او بھگت کی خبریں سن کر سخت مضطرب ہے، اور اسے یہ خطرہ ہے کہ بصرہ کے لوگ شاید زیادہ جوش و خروش سے اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اسے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ وہاں ناہید کی آواز اس کے حق میں بہت مضر ثابت ہوگی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ محمد بن قاسم کو سیدھا واسط پہنچایا جائے۔ وہ ان لڑکیوں کو بھی بصرہ پہنچنے سے روکنا چاہتا ہے، شاید وہ صبح تک خود یہاں پہنچ جائے۔ چوکی کے سالار نے مالک کو صالح کا وہ خط دکھایا جس میں یہ ہدایت تھی کہ محمد بن قاسم کو اس کی آمد تک روکا جائے۔ گزشتہ سفر میں محمد بن قاسم کو قریب سے دیکھنے کے بعد مالک بن یوسف کو اس کے ساتھ غائب درجہ کی عقیدت ہو چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بصرہ کے لوگوں کا جوش و خروش سلیمان کو محمد بن قاسم کے متعلق اپنا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دے گا۔ واسط ولید کی موت کے بعد پھر ایک بار خارجی عناصر کا مرکز بن چکا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ وہاں سے محمد بن قاسم کے حق میں کوئی آواز اٹھے گی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر اپنے خیمے سے باہر پریشانی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ بالآخر وہ ایک مضبوط ارادہ لے کر محمد بن قاسم کے خیمے میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم شمع کی روشنی میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ مالک نے کہا، آپ کسی کے نام کوئی خط بھیجنا چاہتے ہیں تو میں انتظام کر دوں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، یہ خط نہیں، میں ایک نئی قسم کی منجنیق کا نقشہ تیار کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں اس سے پتھر زیادہ دور اور زیادہ صحیح نشانے پر پھینکا جا سکے گا۔ مالک نے جواب دیا، اس وقت آپ کو کچھ اپنے متعلق سوچنا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں ایک فرد ہوں اور منجنیق ایک قوم کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے قید کر لیا گیا تو آپ خود یہ نقشہ امیر المومنین کے پاس پہنچا دیں۔ مالک نے جواب دیا، آپ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ بصرہ کی بجائے سیدھے واسط جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، مجھے پہلے ہی یہ خیال تھا کہ وہ مجھے بصرہ لے جانے کی غلطی نہیں کریں گے۔ مالک نے کہا، اب آپ اپنے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ واسط کے بہت کم لوگ آپ کے حق میں آواز اٹھائیں گے، لیکن آپ کے بصرہ پہنچ جانے پر ہزاروں مجاہد آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ صالح آج رات یا صبح کسی وقت یہاں پہنچ جائے گا، اس کے بعد ہماری تدبیر بے سود ہوگی۔ اس وقت ایک ہی صورت ہے کہ آپ فوراً ان لڑکیوں کو لے کر روانہ ہو جائیں، وہاں آپ ہر گھر کو اپنے لیے ایک قلعہ پائیں گے۔ اب اٹھیے، یہ وقت بہت نازک ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میری جان بچانے کے لیے آپ کتنے مسلمانوں کی جانیں قربان کرنا جائز سمجھتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے بصرہ کے لوگوں کی بغاوتوں نے عالم اسلام کو کافی نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا میری تنہا جان اس قدر قیمتی ہے کہ اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا جائیں، ہزاروں عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں؟ اگر میں عالم اسلام کو اس تباہی سے بچانے کے لیے قربان بھی ہو جاؤں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری قربانی رائیگاں جائے گی؟ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ خلافت اب ملوکیت میں تبدیل ہو چکی ہے، تاہم مسلمانوں کا سواد اعظم اسے خلیفہ تسلیم کرنے کی غلطی کر چکا ہے، اور اس وقت میری بغاوت فقط خلیفہ سلیمان کے خلاف نہ ہوگی بلکہ قوم کے سواد اعظم کے خلاف ہوگی۔ لیکن ممکن ہے کہ میری قربانی کے بعد لوگ اپنی اس کمزوری کو محسوس کریں اور ان میں ایک ایسا اجتماعی ضمیر پیدا ہو جائے جو سلیمان کو راہ راست پر لے آئے، یا کم از کم سلیمان کے بعد وہ انتخاب کے معاملے میں اس قدر سخت ہو جائیں کہ سلیمان جیسوں کے لیے آگے بڑھنے کا موقع نہ ہو۔ اگر میرے انجام سے متاثر ہو کر عوام نے یہ محسوس کیا کہ وہ عمارت کو کسی کی خاندانی میراث تسلیم کرنے میں غلطی پر تھے اور انہوں نے سلیمان کے بعد اس کے کسی خاندانی وارث کی بجائے کسی صالح مسلمان کو خلیفہ منتخب کیا،
تو یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کے لیے قربان ہونا میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔